أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ وہی 5واں رکوع چل رہا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہودیوں کا، کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، آپ کو کس پریشانیوں سے فرعون وغیرہ کے جو آپ کی ذلت اور غلامی تھی اسی سے نکال کر کے عزت کے ساتھ تمہیں میں نے رکھا. ابھی تم شرارتیں نہ کرو، پیغمبر کریم کی تصدیق کرو، ایمان لے آؤ، اور میرے دین کے بارے میں میری طرف سے جو احکامات نازل ہوئے تورات، زبور، انجیل میں، پیسے کی لالچ میں آ کر کے اس کے مسائل کو، احکامات کو تبدیل نہ کرو. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جماعت کے ساتھ جڑے رہو. اور آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور خرابی کا تذکرہ فرمایا کہ یہودی اللہ کی ناراضگی کے حقدار ہیں. کیوں؟ ان کے اندر بڑی بیماری یہ ہے کہ دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں اور خود نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے. یہ ایسی منافقت ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور اگر کسی بھی طرح کی انسان کے اندر روحانی بیماری ہے، شرک ہے، کفر ہے، تکبر ہے، ضد ہے، یا اس طریقے سے کوئی بھی خود پسندی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، ان چیزوں کا علاج کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ ہم بیان کیا جو ابھی میں نے آپ کو بتائی. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیلیوں، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی تو، کتاب کی تلاوت بھی تو کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے کہ تم کتنا غلط کر رہے ہو. آپ اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تورات کی، اور اس کے باوجود سمجھتے بھی ہو کہ جو آدمی زبان سے بولتا ہے اس پر خود عمل بھی کرے. حالانکہ تم دوسروں کے لیے تو بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. اصل میں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت عجیب واقعہ یہ ہوا تھا کہ مدینے کے یہودی خاندان کا ایک بندہ مسلمان ہو گیا. تو پھر یہ اسلام پر چلتا رہا، وہ اپنی یہودیت پر چلتے رہے. ایک مرتبہ اکیلے میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو مسلمان نے یہودی سے پوچھا، یار بتاؤ تو صحیح، میں کیسے ہوں، صحیح ہوں نہیں ہوں، کیا کروں؟ آپ بھی ایک مذہب پر، دین پر چل رہے ہیں، میں بھی اسلام کو میں نے قبول کر لیا، ابھی میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے بولا، سنو، آپ کبھی بھی محمد کو یا رسول اللہ کو چھوڑنا نہیں، یہ بالکل برحق ہے. یعنی تنہائی کے اندر خود مان رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین برحق ہے. اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ،
لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ اور اسی طریقے سے یعنی ان کے نہ ماننے کا سبب کیا تھا؟ جب دل بھی مطمئن تھا کہ اسلام حق ہے، پیغمبر کریم حق ہے، اس کا بڑا سبب علماء نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں تھیں، ایک حب جاہ، دوسرا حب مال، پیسے کی محبت۔ اس کی وجہ سے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پھر لوگ ہمیں صدقہ خیرات کہاں دیں گے؟ پھر تو سارے پیغمبر کریم کو بڑا مانتے ہیں، پھر اسی کے فرمان کے مطابق کام کریں گے، ہماری باتوں کوئی مانے گا ہی نہیں۔ ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس جو آتے ہیں، ہمیں جو بزرگ سمجھتے ہیں، ہمیں جو اپنے مسائل کے لیے میرے پاس آتے ہیں، تو جب ہم ان کو مسائل بتاتے ہیں تو از خود ایک تعلق رہتا ہے، جب تعلق رہا تو تعاون بھی ہوگا۔ اور اگر ہم بولتے ہیں کہ نبی پاک صحیح ہے اور ہم پیغمبر کریم کے پاس جائیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہمارے پاس آنا بند کر دیں گے، ان کے پاس جائیں گے تو ہمارا مال رک جائے گا۔ اور دوسری چیز پھر حب جاہ، عزت۔ ابھی سارے لوگوں کے نظر میں ہم ہی بڑے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں، اور اگر پیغمبر کریم کو مان لیں تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ ہمیں کون سلام کرے گا؟ سارے عزت کریں گے پیغمبر کریم کی، اور تو کیا ہمیں بھی نبی پاک کے سامنے ہی، اس کے فرمان کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ حب جاہ، اپنا نام کی عزت، اور حب مال، پیسے کی محبت، اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائیوں کا وفد آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی بات چیت کی، بحث مباحثہ کیا، اور باتوں کے اندر لاجواب ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ برحق ہے، مان لینا چاہیے، لیکن پھر ایک دوسرے کو ہی کہنے لگے کہ نہیں یار، اگر ہم نے اس کو مان لیا تو پھر ہمارا یہ صدقہ خیرات سارا بند ہو جائے گا۔ جیسے آج کل یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ لوگوں کو حق پر کی طرف آنے سے روکتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اگر وہاں چلے گئے تو پھر ہمارے خیرات اور صدقے کا کیا ہوگا؟ ہرقل بادشاہ تھا روم کا، شاہ روم، اس کا نام تھا ہرقل۔ اس کے پاس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ صحابہ اس کے پاس پہنچے، جا کر کے اس کو پیغام دیا۔ اس نے جیسے ہی، وہ عیسائی تھا، بڑا ماہر علمی آدمی تھا، مکمل پڑھ چکا تھا آخر زمانے کا رسول کیسا ہوگا اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی۔ جیسے ہی خط پڑھا تو اس کے دل نے یقین کیا، تصدیق کی کہ واقعی یہ آخری رسول ہیں، اور اس کو بولا کہ آپ پھر کسی اور ٹائم پر آ جائیں، آپ یہاں ٹھہریں۔ پھر دوسرے ٹائم پر اس نے کیا کیا کہ اپنے سب پادریوں کو اور بڑے بڑے علماء کو، جو اس زمانے کے نیک اور طاقتور علم والے لوگ سمجھے جاتے تھے، ان کو اپنے پاس بلایا، اور دربان کو بولا، چوکیدار کو بولا گیٹ بند کر دینا۔ ابھی بادشاہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، سامنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خاص، یعنی انتہائی خصوصی کمیٹی، جیسے آج کل کے زمانے میں ان کیمرہ اجلاس، اسی طریقے سے وہ بیٹھا، اور ان کے سامنے وہ خط پڑھ کر کے سنایا۔ سنانے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو، میں عالم بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، آپ کا خیر خواہ بھی ہوں۔ ابھی میں نے یہ خط دیکھا ہے، پڑھا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم پیغمبر کریم کو مان لیں اور اپنے عیسائیت کو چھوڑ دیں۔ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے کہ آخری نبی آئے گا، اسی کی مدد کرنا، اسی کے ساتھ جڑ جانا، یہ وہ واقعی وہ آخری نبی ہے۔ جیسے ہی یہ باتیں کیں، باتیں ابھی کر ہی رہے تھے تو وہ سامنے والے جو بڑے علمی لوگ تھے، آپس میں اشارے کرنے لگے، ارے یہ کیا ہو گیا بادشاہ کو؟
یہ اپنے مذہب کو تو چھوڑ رہا ہے لیکن ہمیں بھی اپنے مذہب سے چھڑا رہا ہے۔ آخر یہ ابھی بات کر ہی رہا تھا تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا، اور اس نے پھر بھی ان کو سمجھایا کہ بھائی بات سمجھو، یہ دین حق ہے، نہیں تو تباہ ہو جائیں گے، ہماری اس کتاب میں لکھا ہے اور فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر۔ لیکن وہ وہی شور کرتے کرتے دوڑے بھاگے۔ پہلے تو کوشش کی کہ بادشاہ کو اسی ٹائم پر قتل کر دیں، لیکن ہاتھ خالی تھے، قتل کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھاگے باہر جا کر کے اسی قلعے سے، شاہی محل سے باہر جا کر کے ہم شور مچائیں کہ مرتد ہو گیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، ابھی ہم اس بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے۔ آخر یہ جیسے باہر بھاگے تو دروازہ بند تھا، دروازہ بھی باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ابھی یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اگر میں مسلمان ہو گیا تو پھر یہ مجھے چھوڑ دیں گے، یعنی میری حکومت ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس ظالم نے جلدی سے بولا، ارے سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، ادھر آ جاؤ، آج مجھے پتہ لگا کہ واقعی آپ اپنے دین کے ساتھ پکے ہو۔ میں صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھیں اپنے مذہب کے ساتھ پکے ہیں یا تھوڑی بہت باتیں سن کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کافر ہی ہو کر کے مرا، پیسے کی خاطر، حکومت کی خاطر، حب جاہ اور حب مال کی خاطر اس نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی بات سمجھائی کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو بولتے ہو کہ بھائی اچھائیوں پر چلو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود دین پر نہیں چلتے ہو۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، بھائی یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اس طرح سے نیک بن جاؤ، خود ان کو اپنی زندگی کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے آج کل یہ فتنہ خان بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کوئی ایک بھی نماز پڑھتا نہیں اور کہتا ہے کہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور توہین کلمے کی، قرآن کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہی ساز گانے باجے شروع ہو جاتے ہیں، ناچ شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے ان یہودیوں کی خرابی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی تھی۔ یہودیوں میں جو بیماری تھی بالکل وہی بیماری اس ظالم کے اندر ہے۔ تراویح وغیرہ تو چھوڑو، روزے تو، تراویح تو مثال کے طور پر فرض عین نہیں ہے، روزہ فرض عین ہے ایک بھی نہیں رکھتا، نماز فرض عین ہے ایک بھی نہیں پڑھتا، اور مذاق اڑاتا ہے نماز کس چیز کی ہے، داڑھی کس چیز کی ہے۔ لیکن فتنہ ہے نا، اچھے خاصے نمازی لوگ بولتے ہیں نہیں یہ بالکل اچھا ہے، الیاذ باللہ، دین کا مذاق اڑانے والا وہ اچھا ہے، تو پھر تمہارے دل پر، دل کے کالا ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی، اور کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل کا اندھا کر دیا کہ وہ اتنے ظلم کو، اتنے بڑے فتنے کو، کہ نماز کا نام و نشان اسی کو سمجھ رہا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، ایک مرتبہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب معراج پہ جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی، اسی کینچی سے لوگوں کے ہونٹ اور زبان کاٹی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو ان کو جیسے لایا جائے گا تو جہنمی ان کو دیکھیں گے تو ان کے پیٹ کی آنتنیاں نیچے سے نکل کر کے زمین پر رگڑ رہی ہوں گی، اور یہ ان کو گھسیٹتا ہوا آگے جا رہا ہوگا، اور یہ جہنمی ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ تو بولتا ہے یار میں لوگوں کے سامنے تو بڑا بزرگ بنا پھرتا تھا، لوگوں کو نصیحتیں کرتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔
یہ صرف یہ اصل میں یہ بیماری یہودیوں میں تھی، لیکن آج کل یہ ہر ایک کے اندر ہو گئی ہیں۔ باتوں کے تو بڑے ولی اللہ اور کردار کے اعتبار سے توبہ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، آپ خود کتابوں کو پڑھتے بھی ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو کہ تم کتنا بھٹک رہے ہو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے۔ صبر کی دو معنی ہیں، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ صبر سے مراد روزہ ہے، روزے اور نماز کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اگر روزہ پابندی کے ساتھ رکھو گے نا تو بھی آپ حب جاہ اور حب مال سے بچ جاؤ گے، اور نماز کی پابندی کرو گے تو بھی حب جاہ یعنی مجھے نام کی عزت، اسی کے حرص سے بچ جاؤ گے۔ ہاں، اللہ نے جو مقدر رکھا ہے، عزت تو ہر ایک چاہتا ہے، لیکن عزت کی وجہ سے گمراہ ہو جانا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر روزہ اور نماز کی پابندی کرو تو دنیا کے بڑے سے بڑے فتنوں سے آپ بچ سکیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں بہت درد ہوا، اور اتنا شدید درد تھا کہ الٹ پلٹ ہونے لگے۔ پیغمبر کریم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ حضرت پیٹ میں درد ہوا ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے درد ختم ہو جائے گا، اور نماز پڑھی، درد ختم ہو گیا۔ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ جب بھی پیغمبر کریم کو کوئی پریشانی ہوتی تو فوری طور پر نماز کی طرف بڑھتے۔ تو آج کل ہمارے اندر یہ ہے کہ جب تھوڑی بیماری ہوتی پھر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ کے بندے، جو اللہ رب العالمین جس چیز کے اندر شفا رکھی ہے اسی کو چھوڑ دے تو پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ تو صبر اور نماز، اور صبر کی دوسری معنی ہے استقامت۔ جو آپ نے کلمے کا نام لیا ہے تو کلمے پر پابندی کے ساتھ ٹھہرے رہیں۔ یہ ہے آپ کے یعنی عذابوں سے اور مال کے، عزت کے فتنے میں پڑنے سے بچنے کی صورت۔ جو بھی دین کی بات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، جو کرتے رہتے ہیں اس پر استقامت ہو۔ یہ نہ کہ ایک دن بڑی بڑی لمبی نماز پڑھیں، دوسرے دن پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دن آ کر کے صدقہ خیرات کر کے بہت کچھ اپنے آپ کو بزرگ دکھلایا، اب دوسرے مرتبہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، لیکن جن کے دل میں عاجزی نہیں ہے ان کے لیے نماز بڑی مشکل چیز ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں عقل مند ہیں، کاروباری ہیں، اچھے خاصے، ہر لحاظ سے پوری دنیا کو، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، بولو چلو نماز پر، یار چھوڑو ابھی موڈ نہیں ہے، کل سے دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے، جا آپ پڑھ کر کے آ جائیں، پھر میں آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ ابھی ایسا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ کہ اتنا ان کو بھاری لگتی ہے، یار کیسے جاؤں، کیسے رکوع، کیسے سجدہ، وضو کیسے کروں، کپڑے کیسے پاک کروں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نماز بہت بھاری ہے، لیکن جن کے دل میں خوف ہے ان کے لیے بڑی آسان ہے۔ جب تک نماز نہیں پڑھتے مزہ ہی نہیں آتا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً ان کو اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اور یقیناً ان کو اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، ان کے لیے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے۔ جن کے دل میں یہ ایمان ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ رب العالمین کو حساب کتاب دینا ہے، دنیا کے اندر کتنا بھی وقت رہے لیکن لوٹ کر کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں، مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی نماز کا پڑھنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو نیکی کی بات کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ نماز سے اور صبر سے، روزے سے اللہ رب العالمین استعانت اور مدد حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر وہ شرارتیں جو اسلام کے دشمنوں کے اندر ہیں، ان شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔